ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سے ہے، یعنی سورۃ البقرہ سے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کی صورت۔ بقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس صورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو شخص پابندی کے ساتھ 40 دن کسی مکان میں، دکان میں اس کی تلاوت کرے تو وہاں سے جن اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں ہیں، 286 اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ علماء، فقہا، مفسرین کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں بتاتے، اس لیے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اس کے بعد عربی کی تفسیری کتابوں میں اللہ اعلم بمرادہ بذالک آتا ہے۔ اس سے اپنی مراد کو اللہ خوب جانتا ہے، یا اس کے جانانے سے اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے
ڈر والوں کو۔ اس کو ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بلند رتبہ کتاب۔ بلند رتبہ جو ہے وہ ذالکہ سے مستفاد ہوگا، سمجھا جائے گا۔ وہ بلند کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، ریب کا معنی ہے شک، اور لا یہ لا نفی جنس ہے، تو معنی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ترجمہ یوں کرتے ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں یا شک کی جگہ نہیں۔ کنز الایمان میں ترجمہ کیا ہے کوئی شک کی جگہ نہیں۔ تو کوئی شک نہیں یا شک کی جگہ نہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ وہ بلند رتبہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں شک نہیں ہے، نہ جانے کتنوں کو شک ہے، اور شک اس درجے کا ہے کہ کوئی اس کو، بہت سے لوگ اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ یہ اللہ کا ہے یا نہیں ہے، لوگوں کا کلام ہے، اور کچھ اس سے آگے بڑھ کے اس کو آتنکوادیوں کا کلام بتاتے ہیں۔ تو شک تو بہت ہے اور بہت لوگوں کو ہے، تو یہ بظاہر غلط ہے۔ اسی غلط کو صحیح کرنے کے لیے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کرنے کو کوئی کرتا پھرے شک، ہونے کو ہو کسی کو شک، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہے نہیں۔ جو شک کر رہا ہے تو یہ اس کی حماقت، نادانی، جہالت اور بغض و عناد ہے، تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ یہ فیہی جو ہے، فیہی کے ہا کے برابر میں اور ریب کے بعد 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ وقف معانقہ کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد والے کو چاہے پیچھے سے جوڑ لو یا آگے سے جوڑ لو، دونوں طرح سے معنی صحیح ہوگا۔ تو چاہے یوں کر لیا جائے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں، یا یوں کر دیا جائے فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو دونوں طرح سے صحیح ہو سکتا، فیہ کو ریب سے جوڑ دیں یا ہدن سے جوڑ دیں۔
اس میں شک کی گنجائش نہیں یا اس میں ہدایت ہے؟ تو لا ریب فیہ، اب اس کی ترکیب کر لی جائے، ذالکا اسم اشارہ اور الکتاب یہ یا تو خبر ہے یا اسی کا مشار الیہ بن جائے گا۔ اگر خبر ہوگا تو ذالکا مبتدا ہے اور الکتاب خبر، تو الکتاب خبر، خبر معرفہ ہے، وہ ایسی کتاب ہے یا وہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب ہے، مبتدا خبر ہو گیا۔ اور لا ریب فیہ، لا نفی جنس اور ریب لا نفی جنس کا اسم، ریب لا نفی جنس کا اسم، اور اس کی خبر یا تو محذوف ہے، فیہ یا ثابتن، لا ریب ثابتن یا لا ریب فیہ، اور یا یہی فیہ خبر ہے۔ اگر فیہ خبر محذوف ہے تو فی حرف جار اور ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابتن کا ہوگا۔ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے یہ خبر ہو جائے گی لا نفی جنس کی۔ پھر یہ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کے یا تو ذالک الکتاب اس میں اشارہ موصوف اور الکتاب مشار الیہ صفت سے مل کے مبتدا، اور لا ریب فیہ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ ہو کے خبر ہو جائے گی۔ اور اگر ذالکا مبتدا ہے، الکتاب و خبر، تو اس کو الکتابوں کو پہلے ذوالحال اور لا ریب فیہ یہ جملہ حال ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ لا ریب فیہ یا تو ذالک الکتابوں کی خبر ہے یا الکتابوں سے حال ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اور اگر اس کو ادھر جوڑ دیا تو ھدی للمتقین یہ دوسری خبر ہو جائے گی۔ دوسری یا تیسری، دوسری خبر، ذالک الکتاب مبتدا اور لا ریب فیہ خبر اول اور ھدی للمتقین یہ خبر دوم۔ تو ھدن للمتقین، للمتقین لام حرف جار، المتقین یہ موصوف ہوگا، پھر صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہو جائے گا ھدن مصدر کا ہی، یا صفت ہوگی یہ ھدن کی، یعنی ھدن ثابتن للمتقین، ھدن ثابتن للمتقین۔ تو ھدن موصوف، ثابتن للمتقین یہ شبہ جملہ صفت، موصوف صفت سے مل کے خبر دوم۔ ھدی للمتقین ہدایت ڈر والوں کو، المتقین موصوف،
الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، مما رزقناہم ينفقون اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، الذین وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ ترکیب ہوگی الذین اسم موصول اور الذین اسم موصول، یؤمنون فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز فاعل، بالغیب ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یقیمون فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز فاعل، الصلاۃ مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، مما من حرف جار، ما اسم موصول، رزقنا فعل مضارع، فعل ماضی، رزقنا فعل ماضی، نا ضمیر فاعل اور ہم ضمیر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو مقدم، ينفقون کا، ينفقون، ينفقون فعل مضارع، واو ضمیر بارز فاعل، فعل فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر صلہ، الذین کا، الذین موصول اپنی صلہ سے مل کے معطوف علیہ ہوگا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ معطوف ہوگا، پھر یہ صفت ہوگا متقین کی، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، اور جو تم سے پہلے اترا، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اب اس کی مختصر تفسیر، یہ والذین یؤمنون متقین کی صفات کا بیان چل رہا ہے، متقین کی صفات میں سے الذین یؤمنون بالغیب ہے، ویقیمون الصلاۃ یہ ہے، ومما رزقناہم ینفقون ہے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ سب ہے۔ متقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ متقی لوگ وہ
ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کتابیں صحیفے نازل کیے گئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو تقوی جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن پر ایمان نہ لایا جائے اور دیگر انبیاء سابقہ کی کتابوں پر ایمان نہ لایا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہ ہوگا۔ تو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ اس کی مختصر وضاحت، تفسیر۔ اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کی وحیوں پر ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی، اور ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مطہرہ مراد ہے۔ مسئلہ: جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، صحیح نہیں ہے، مگر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، منسوخ ہو چکا۔ مسئلہ: قرآن کریم سے پہلے جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے انبیاء پر نازل ہوا ان سب پر ایمان لانا فرض عین ہے، اور قرآن شریف پر تفصیلاً فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کے علم کی تحصیل فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے اس کی تحصیل علم میں پوری جہد صرف کی ہو، اور آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی دار آخرت اور جو کچھ اس میں ہے، جزا و حساب وغیرہ، سب پر یقین و اطمینان رکھتے ہیں کہ ذرا شک و شبہ نہیں۔ اس میں اہل کتاب وغیرہ کفار پر تعریض ہے جن کے اعتقاد آخرت کے متعلق فاسد ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔
اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ وہی تاکیدی ترجمہ جو ہے یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہ جو اولئک اور ہم آیا ہے بار بار، تو اس تکرار کی وجہ سے وہی ترجمہ کیا گیا، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ وہی کون؟ یہ الذین یؤمنون بالغیب سے جو بیان ہوا، جتنی صفات آئیں ان صفات کے حامل لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور مراد کو پہنچنے والے ہیں، یا مختصر لفظوں میں کہہ دیں متقین لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہوں گے۔ اب متقی ہوگا کون، متقی کون ہے، متقی کیسا ہوتا ہے، تو وہ ساری صفات کا بیان یؤمنون بالغیب سے اور بالآخرۃ ہم یوقنون تک ہوا۔ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ والذین یؤمنون، واو حرف عطف، الذین اسم موصول، اور یؤمنون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اسباب افعال۔ اس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، بما انزل با حرف جار، ما اسم موصول، انزل فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، الیک الی حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ما اسم موصول، انزل فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، من حرف جار، قبل مضاف، کاف ضمیر مضافلہ، مضافلہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف۔ معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو یؤمنون کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف وبالآخرتی، واو حرف عطف بالآخرتی، با حرف جار، الآخرتی مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو مقدم یوقنون کا، ظرف لغو اور فعل کے درمیان مبتدا حائل ہے۔ اب یہ مبتدا جو ہے اجنبی نہیں ہے بلکہ اسی مبتدا کی یہ بالآخرت یوقنون خبر ہے، تو اس لیے مبتدا سے فصل ہو سکتا ہے۔
اجنبی سے فصل نہیں ہوتا ہے، فعل اور ظرف لغو کے درمیان یا کسی بھی معمول کے درمیان اجنبی سے فصل نہیں ہوتا، لیکن یہ مبتدا ہے ہم اور اسی کی خبر ہے یہ بالآخرتی، تو بالآخرتی ظرف لغو مقدم، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا۔ یوقنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب اسباب افعال، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف یومنون پر، معطوف علیہ معطوف سے مل کر صلہ والذین کا، موصول صلہ سے مل کر یہ معطوف ہوا الذین پر، اوپر ھدی للمتقین الذین، اس الذین پر، اب الذین معطوف علیہ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک کا یہ معطوف سے مل کر صفت ہوگی متقین کی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک اسم اشارہ مبتدا، علی حرف جار، ھدن من ربہم، اس کی ترکیب دو طرح سے ہو سکتی ہے، علی حرف جار ھدن مصدر اور من ربہم من حرف جار ربہم بترکیب اضافی مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ھدن کا ہی مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے اولئک اعلی ھدن، ھدن موصوف اور من حرف جار ربہم بترکیب اضافی مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا کائنین یا ثابتن کا، کائنین یا ثابتن اسم فاعل ہوا پوشیدہ فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے صفت ھدن کی، ھدن موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتون، ثابتون اسم فاعل مقدر کا، ثابتون اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر خبر اولئک کی، اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، واو حرف عطف، اولئک اسم اشارہ مبتدا اور ہم المفلحون اس کی ترکیب بھی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اولئک مبتدا اور ہم صیغہ فصل اور المفلحون یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ اولئک مبتدا ہم ضمیر مبتدا، ہم مبتدا یعنی اولئک مبتدا اول اور ہم مبتدا دوم، المفلحون خبر، مبتدا دوم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اول کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا سبق ہوا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔